بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان شریف کا بہترین، عظیم، برکت والا عمل، پورا سال عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا عرض کر رہا ہوں۔ جو اعتکاف آنے والا ہے اس چند راتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کا وظیفہ۔ جو 20واں روزہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یعنی مغرب کی اذان سے پہلے اعتکاف کرتا ہے، اس کو بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک بھی ہے۔ اس میں بہترین لاجواب عمل پہلی رات کا، یعنی 21ویں رات کا، جب رات شروع ہو جائے، عشاء کی نماز، وتر، تراویح پڑھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے پناہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی دعا انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ پہلی رات کا عمل ہے۔ اس کے بعد 22واں روزہ ہوگا، اور رات 23 کی آئے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمد شریف پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی حضور گڑ گڑا کے دعا کریں۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، رزق کے اندر برکت ہوگی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ لا علاج مریض کیوں نہ ہو، اس رات وظیفہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے، وہ بیماری جو بھی ہوگی ختم ہو جائے گی، بے پناہ فیض اور برکت حاصل ہوگی۔ یہ 23ویں رات کی ہے۔ جب 24 روزہ ہو، اس کی رات، یعنی رات 25 کی رات آئے گی، آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح وتر پڑھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ ملک، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، 29 پارے کی پہلی سورت ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، اور آپ کے اندر رزق کے اندر برکت بھی ہوگی، اور قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور بے پناہ رزق ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو ہر رات سورۃ ملک پڑھتا ہے تو اس کے راتوں رات کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ملک پڑھنے سے بے پناہ فضائل ہیں، اور جیرا بندہ ڈیلی رات کو پڑھ کر سو، اس کا قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، اور اس کے دشمن جو بھی ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ سورۃ ملک کا عمل ہے 25ویں رات کی۔ اس کے بعد آپ نے جب 27ویں رات آ جائے گی، 26 کا دن ہوگا اور 27ویں کی رات ہوگی، اس کے اندر بے پناہ برکت، بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس پر درود السلام پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جب 27ویں رات ہے کہ 500 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ سورت مزمل پڑھیں گے، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ، دونوں سے آپ کوئی رکھ لیں، 7 مرتبہ رکھ لیں تو بہتر ہے، تو 11 نہ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کرم اور مہربانی ہو جائے کہ آپ کو دیدار نصیب ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا بندہ، میرا امتی مجھ پر 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ علماء محدثین فرماتے ہیں جو 1000 دفعہ ڈیلی درود پاک پڑھتا ہے اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اس رات کے اندر بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ برکت اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتی ہیں، اور بار بار علماء بھی کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر لیل القدر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کے اندر توبہ استغفار کثرت پڑھیں، درود و سلام کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی بن جائے گی اور اخروی زندگی بھی بن جائے گی۔ آپ کے چہرے پہ نورانیت آ جائے گی، آپ کا دل نور ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے گی، نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی، گھر والے سب آپ کے حکم مانیں گے، جہاں بھی جائے گا آپ کا ادب و احترام عزت کریں گے، اور بے پناہ آپ کو عزت ملے گی۔ جس طرف آپ جائیں گے انشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کریں، دشمن کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ اس رات کے اندر فضل ہے۔ جب آخر رات 29 تاک رات ہے، 29ویں رات آئے گی، تو اس کے اندر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 70 دفعہ آپ نے سورت فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ پھر درود شریف پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو دل میں مقصد ہوگا آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا، تنگ دستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر رزق کے اندر رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر بیماری نہیں جاتی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ الغرض جو آپ کی تمنا ہوگی، جو آپ کی حاجت ہوگی، اس رات کے اندر وہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہو جائے۔ جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنے کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے آتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کی شان ہے، مگر جو محبت اور ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، حضور دی بارگاہ نذرانے درود پاک پڑھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کرواتے ہیں۔ بلکہ خود آقا علیہ السلام بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں سویا ہوتا، باقی لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے تھے، تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار بھی کرایا، فرمایا میرے امتی اٹھو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جس کی تم تلاش میں ہو، جس طریقے سے تم عبادت کر رہے ہو وہ گھڑی ابھی آنے والی ہے، اٹھو۔ بزرگ فرماتے ہیں اسی بہانے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار بھی ہوا اور لیلۃ القدر بھی نصیب ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے ان راتوں کا قدر اور احترام کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ جب آخر رات آتی ہے، اگر ہر رات کے اندر اس عمل کو جو آخر میں بتا رہا ہوں کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے، نہ تو آخر رات عید کی رات آتی ہے، رات عشاء کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ورد و وظائف سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک کام 100 نا ہیں، 99 نا ہیں، ہر یعنی
اس ناموں کو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور جو بھی دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ دعا قبول ہوگی۔ اگر یہ آخری عشرے میں ہر مہینے رمضان سے پورے عشرے میں پورے مہینے میں کرتے رہیں، ہر روز 11 دفعہ پڑھ لیں، نہ تو آخر 21 23 25 27 29 اور آخر رات کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نا 11 مرتبہ پڑھ کر تو اللہ کے حضور جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، ان کی تمام مشکل آسان فرماتا ہے، ان کے تمام دکھ دور فرماتا ہے، ان کے تمام پریشانی آسان